اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا نام مصطفیٰ ملک ہے. میرے ساتھ جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ سب جانتے ہیں، نامور اسکالر ہیں، یونیورسٹی آف ویلز سے PhD کر رکھی ہے. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم بچوں کے سوالات آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے جن کے جواب آپ دے رہے تھے. اسی سلسلے کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو آج ہم آ جاتے ہیں کہ جی وہ پوچھتے ہیں کہ وائی ڈو مسلم ویمن ویئر حجاب. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورتیں حجاب پہنتی ہیں، مرد کچھ بھی نہیں پہنتے؟ اور یہ ایک کمپریہنسو سبجیکٹ ہے، اکثر بحث اس میں چلتی ہے، غیر مسلم بھی اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں. تو اس میں جو قرآن کا جو ہے حجاب کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. بے شک اس پہ آپ زیادہ ٹائم لے لیں کہ سورہ نور میں شاید حجاب کے بارے میں احکامات آئے ہیں، یا پردے کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اور پھر سورہ احزاب میں بھی کچھ ہیں. تو اس کو کبھی لوگ ملا کے دیکھتے ہیں، کبھی الگ کر کے دیکھتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کریں پلیز. جی، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں اور پھر اوپینینز ہیں لوگوں کے بہت سارے، اور پھر لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں. تو اس سارے تناظر میں، کانٹیکسٹ میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بات پیش کر رہا ہے تو اس کو سمجھا جائے جیسے کہ وہ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بیان کروں گا تو آپ پھر مجھے بتائیے گا جہاں جہاں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، میں بات ٹھیک طرح بیان نہیں کر پا رہا. دیکھیے، پردہ یہ تو قرآن مجید کا لفظ ہی نہیں ہے، ظاہر ہے. یہ تو عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ عربی میں پے نہیں ہوتی. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ پردے کو آپ حجاب ایک جگہ اس کا لفظ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں قرآن مجید میں جو بات بیان کی ہے وہ آنکھوں کی حفاظت، نگاہ کی، اور شرمگاہوں کی حفاظت، ٹھیک ہے، یہ اسلوب اختیار کیا ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں اصلاً بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 27 سے. ٹھیک ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کی مزید وضاحت اسی سورہ میں آیت نمبر 58 سے 58 سے 61 تک. ٹھیک ہے. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب مرد و عورت آپس میں اختلاط کریں گے، انٹریکٹ کریں گے، ملیں جلیں گے، تو کیا آداب ہیں. آداب ہیں. سورہ احزاب کی بات میں کروں گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کیوں بیان کی ہے؟ اس لیے کہ سورہ نور کا آغاز اصل میں زنا کی سزا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پوری سورہ مبارکہ اصل میں مسلمانوں کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو کیسے ایک پاکیزہ معاشرہ بنائیں. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ زنا ناقابل قبول ہے، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں. کوئی زانی مرد کے جو زنا کی سزا پا چکا ہے وہ کسی پاک دامن مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کوئی پاک دامن مسلمان مرد کسی زانی عورت سے نکاح نہیں کر سکتی. تو شدید کنڈمنیشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کو روکا کیسے جائے. تو فرمایا کہ دیکھو، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا آیت نمبر 31 اور 31 میں کہ اگر تم داخل ہو اجازت لے کر تو ان کو سلام کرو، اور مسلمان مردوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں. یغضوا من ابصارہم کا مطلب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں میں شرم رکھیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی نگاہیں بند کر دیں یا اپنے پیروں پہ دیکھیں. اس لیے کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کو گھور کے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ایک جو احترام کا انسان کا رشتہ ہوتا ہے اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، وہی احترام ادب کا رشتہ دوسری خواتین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی نیت صاف رکھیں، اپنے ذہن میں برے خیالات نہ آنے دیں، اور لباس ایسا پہنیں کہ شرمگاہیں ان کی ڈھکی ہوئی. ٹھیک ہے. بالکل یہی احکام اگلی آیت میں خواتین کو بھی دی. ٹھیک ہے. یعنی نگاہ پاک رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے مرد کو دی، آیت نمبر 30. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پہلے مرد کو دی. لیکن یہ جو آیت 31 ہے یہ 30 آیت سے زیادہ لمبی ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ خواتین کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہیں. ٹھیک ہے. زیورات سے، میک اپ سے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر سوائے ان کے وجود کے حصے کے کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہے، یعنی جو نیچرلی ظاہر ہے، جی باقی وہ تمام ان کا جسم جس میں انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے اسے اس کو ڈھانکنا ہے. ٹھیک ہے کس کے سامنے؟ نامحرموں کے سامنے. ٹھیک ہے سو عورت نے زیور پہنا ہوا ہے، عورت نے میک اپ کیا ہوا ہے، تو چہرہ، ہاتھ اور پیر یہ تو بہرحال ظاہر ہوں گئی، ان کو نہیں چھپایا جا سکتا. ٹھیک ہے لیکن ان کے علاوہ جہاں کہیں بناؤ سنگار ہے ان کو لازماً چھپانا. نہیں، ان کے علاوہ بناؤ سنگار کہاں ہوتا ہے؟ چہرے پہ ہی ہوتا ہے. نہیں، ان کے علاوہ مثال کے طور پر وہ زیورات سینے میں پہنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے علاوہ یہاں بازوؤں پر وہ ہوتے ہیں، چوڑیاں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. جی سر پر بعض اوقات کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو جہاں کہیں بھی کیا جائے گا اس کو آیت کے آگے چل کے اس کو ایک لفظ استعمال کر کے واضح بھی کیا ہے. جی ان کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے اور مزید یہ کہ پیروں پر اگر کچھ اسی طرح کی پائل یا کوئی پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی زور سے زمین پر نہیں مارنا مردوں کے سامنے، کہ ان کو ان کی زینت کا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، ٹھیک ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی زینت میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. رائٹ. یہ احتیاط بتائی جی گئی ہے. جی اس میں محرم رشتہ دار جو ہیں وہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے یہی اصل میں وہ احتیاط ہے، وہ آپ کہیے اللہ کی طرف سے ایٹیکیٹ ہیں جی کہ جو مردوں اور عورتوں کو بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے اگلی آیات میں نے ان کا ذکر کیا 58 سے لے کے 61 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو تم نے میری باتیں وہاں سن کے سختیاں اختیار کی ہیں یا سوالات پیدا ہوئے ہیں، جی یہ میں اس کے جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ جو تمہارے ہوتے ہیں نا بچے اور ملازمین جو عام طور پر آتے جاتے ہیں، یہ 3 اوقات میں یہ بھی اجازت لیں گے. اچھا فجر کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے اور دوپہر کو جب تم کپڑے کا اپنے کم پہنتے ہو، جی اور عشاء کے بعد. ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ آتے جاتے رہیں گے، ظاہر ہے ان سے اجازت منگوانا جی یہ ایک غیر ضروری ایک ان کے اوپر بوجھ ہوگا. ٹھیک ہے دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، جی وہ اگر زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے بعد نہیں ڈھانکتی تو ان پر کوئی یعنی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈھانکے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے لیکن نہ ڈھانکے تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، ٹھیک ہے یعنی گناہ کی بات نہیں بنتی. جی تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ بھائی ان احکام کے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے تم اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاؤ، لمبی فہرست ہے، اوکے میں اختصار سے بتا دیتا ہوں. تم اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاؤ، چاہے اپنے دوستوں کے یہاں جاؤ. جی تم چاہے مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ہے ٹوٹل اللہ کی ہدایت. جی اب آئے سورہ احزاب کی طرف. جی سورہ احزاب میں 2 طرح کے احکام ہیں. ایک تو وہ ہیں جو میں دیکھ رہا تھا، اس میں آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کر کے، ٹھیک ہے اور پھر یہ چلتے ہیں احکام 28 سے لے کے 34 تک آیت نمبر. یہ سورہ احزاب ہے، سورہ نمبر 33. جی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم یثرب مدینے میں رہتے ہو، یہاں یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج، ان کے گھر والوں کے خلاف ایک کیمپین چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جس میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کچھ سکینڈلز آئیں. رائٹ اس کے بعد وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بدنام کریں. آپ امیجن کریں یہ اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتا تو ختم ہو جاتا سب کچھ. دین ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ نے جو کچھ پیش کیا ہے. تو وہ بدنیت لوگ جی وہ یہ ارادہ رکھتے تھے. جی تو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اس موقع پر ان آیات میں ازواج مطہرات کو یہ کہا پہلے کہ دیکھو یہ اب تمہارے لیے ٹف احکام آنے والے ہیں. تم میں سے جو بھی ہمارے پیغمبر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہو، اجازت ہے، ٹھیک ہے کوئی تم پر بوجھ نہیں ہوگا. رائٹ لیکن اگر تم نے رہنا ہے جی تو پھر تمہیں پابندی کرنی ہوگی، اور اگر اس کے بعد تم میں سے کسی کی طرف سے گڑبڑ ہوئی جی تو ان پر عذاب دگنا ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کہنے کے بعد ان کو خاص احکام دیے گئے. جی. اب ہماری بعض نیک خواتین کہتی ہیں ہم نے بھی وہ کرنا ہے، بھائی بے شک کر لیں، رائٹ موسٹ ویلکم، لیکن اس کو دین نہ بنائے. ٹھیک ہے یہ قرآن واضح طور پر جی ازواج مطہرات کا نام لے کر ان کا ذکر کر کے ان کو بتا رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی تم سے مانگے تو تم حجاب کے پیچھے سے ٹھیک ان ہے سے بات کرو جی اور اپنے گھروں میں رہو. یہ ان کو خاص ہدایات دی گئی. ایک ہدایت اس کے علاوہ ہے، جی وہ آیت نمبر 59 میں ہے، 59 میں جی اسی سورہ کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہیے
اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں جی اور مسلمانوں کی عورتوں ٹھیک ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں جی تو اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لیا کریں. جی وہ اس میں پھر لوگوں نے ترجمے میں مختلف کیے، لٹکا لیا کریں، ایسے لٹکائیں کہ وہ ایک آنکھ نظر آئے. یہ سب جی تشریحات ہیں جی جو انہوں نے تاریخ کے حوالے دے کر جی بیان کیے. جی جو الفاظ ہیں بڑے سادہ ہیں. جی یدنینا علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنی جلباب، اپنا جو چادر ہے اس کو اپنے اوپر لٹکا لیا کرو. ٹھیک ہے اس کی وجہ بھی بتائیے. جی ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، جی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی. جی پھر کیا ہوگا؟ فلا یوزین، تو ان کو اذیت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے اس سے کیا معلوم ہوا؟ وہی پروپیگنڈا اذیت جو منافق یہودی کر رہے تھے جی وہ عام عورتوں کے بھی پیچھے جاتے تھے. ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ تو ابھی ریسنٹ بات ہے مصطفیٰ صاحب کے ہمارے واش روم آئے ہیں، جی ورنہ آج 50 سال پہلے 100 سال پہلے لوگ بیچارے سارے جاتے تھے. صبح صبح نکلتے تھے، جنگلوں جاتے تھے اور فارغ ہو کے واپس آتے تھے. تو عورتیں بھی بیچاری گروپ میں جاتی تھیں. تو اس سے فائدہ اٹھا کے وہ بدتمیز لوگ ان کے پیچھے جاتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ اوہو ہم تو اپنی لونڈیوں کے پیچھے آئے تھے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان عورتوں کو کہا کہ دیکھو یہ تم لے لیا کرو چادریں، جی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم پہچان لی جاؤ گی. کیا پہچان لی جاؤ گی؟ کہ تم آزاد مسلمان عورتیں ہو، تو تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، اذیت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے اور پھر آگے چل کے انہی آیات کے آگے کہا کہ اس کے باوجود اگر کوئی اب کرے گا تو اے پیغمبر میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو پھر اس پر ابھاروں گا کہ تم ان کے خلاف اقدام کرو اور اذیت ناک ان کو سزا دو. ٹھیک ہے وہ پھر بچیں گے نہیں. اتنا اللہ تعالیٰ کا اس میں غصہ اور جلال ہے جو نظر آ رہا ہے. تو یہ خصوصی احکام ہے. جی جی یہ سورہ احزاب میں جو آپ نے بات بیان کی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اس حجاب کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا لیں، ٹھیک ہے، کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے. لیکن سورہ احزاب میں جو حکم ہے اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ خود کو چھپا لیں تاکہ آپ پہچانے جائیں. یہ پہچانے جائیں کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک وقتی حکم ہے، ایک خاص سچویشن پیدا ہوئی اور اس کو نمٹنے کے لیے یہ کہا اور گیا. آگے تاکہ آپ ستائی نہ جائیں. آپ ستائیں بھائی ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ستائی جائیں خواتین یہی کریں. میں آپ کو یہ بتاؤں، جی کراچی شہر میں جی بہت سی خواتین کام کرنے آتی ہیں، مسلمان بھی، کرسچنز بھی اور بھی. جی اب پتا ہمارے جو مردوں کا حال ہے، جی اللہ معاف کرے، یعنی اپنی طرف سے ہم مسلمان بنتے ہیں اور بدتمیز اور مطلب بد اخلاق لوگ ہیں، گھورتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، فکرے چست کرتے ہیں. تو ایک میں جانتا ہوں اچھی خاصی تعداد ہے خواتین کی، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جی وہ برقع پہن کے آتی ہیں ٹھیک ہے اور جب دفتر جاتی ہیں سب کچھ اتار دیتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، واپس جاتی ہیں، پھر برقع لے لیتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کیا کریں، جی پر گھنڈے اگر ان کے آس پاس ہیں جی تو پھر ان کو یہی کرنا ہے جو قرآن نے بیان کیا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. میرے خیال میں بالکل کلیئر ہوگی ساری بات. آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بچوں کا. وہ کہتے ہیں جی واٹ آر دا رائٹس آف نان مسلمز ان اسلام. ہم مثال اگین پاکستان کی لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے میں، یا آپ کو کوئی اس پہ اعتراض ہے؟ میں تو پہلے گزارش کر چکا ہوں نا کہ جب بھی آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے، آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے قرآن، سنت اور حدیث سے. ٹھیک ہے اور آپ نے مسلمان سوسائٹی کو اس کی روشنی میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نہ کہ آپ یہ ظلم کریں کہ مسلمانوں کی حرکتوں کو آپ اسلام قرار دیں. ٹھیک ہے تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے اسلام کے ان احکام اور تعلیمات کے مطابق کہ جو قرآن میں ہیں، سنت میں، حدیث میں ہیں، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو برابر کے حقوق دیتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، دوسرا کو اعتراض کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جب وہ اعتراض کرے گا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے، جی لیکن ابھی تو مجھے اپنی بات کرنی ہے. اس پہ جو ہمارے ہاں لوگ مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اعتراض کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ بھائی یہ تو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ جزیہ دے کے رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے. جی تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اس میں ہم گفتگو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے مشرکین اور اہل کتاب کی سزا بیان کی ہے. ٹھیک ہے وہاں یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ توبہ کی، سورہ نمبر 9 کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لڑو مسلمانوں ان سے جب تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دے دیں اور چھوٹے بن کے نہ رہیں. یہ کوئی یونیورسل آفاقی اسلامی شریعت کا قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ اس وقت اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر کے انکار کرنے والے کافروں کے لیے سزا تھی ٹھیک ہے جو اسی زمانے کے لیے تھی. ٹھیک ہے ورنہ
ہر انسان مسلمان معاشرے میں برابر کا شہری ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی بات کر سکتا ہے. ہم اس کو دعوت دیں گے, وہ ہم کو دعوت دے گا. جیسے اس کے حقوق ہیں ویسے ہی ہمارے حقوق ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. وہ اگر مسلمان ہونا جائے مسلمان ہو جائے گا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس بات کو لوگوں نے, میں کہتا ہوں کہ نہیں سمجھا, اور جو کچھ سمجھا ہے اس کے بارے میں اتنے جذباتی ہیں کہ آپ یقین جانیے کہ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد مجھ پر لیبل لگیں گے کہ یہ کوئی مغرب کا ایجنٹ ہے, کینیڈا میں بیٹھ کے یہ ان کی باتیں کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ. بھائی میری بات سنو, میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے ذرا دلائل سن لو. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر قرآن مجید میں بتایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. سارے انسان برابر ہیں. ایک آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم نے ان کو قبیلوں میں اور قوموں میں بانٹ دیا یہ تعارف ہو, تاکہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہے. سو تمام انسان برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں آپ کی بات کو اگر ریپیٹ کروں کہ اسلامی معاشرے میں آج کے دور میں تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے. اور سب, اور کوئی جزیہ وغیرہ یہ جو نہیں, وہ جیسے ہم دیکھیں اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ ان سے کیا معاہدہ ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ اس پہ اگری کر جائیں کہ ہم بھی زکوٰۃ دیں گے, یہ بھی ٹھیک ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ کہیں گے کہ ہم کوئی اور ٹیکس دے دیں گے, یہ بھی ٹھیک ہے. جو معاہدہ ہوگا اس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے, ڈن. آگے چلتے ہیں, بلکہ آخری سوال آج کا لیتے ہیں. یہ میری بیٹی کا سوال ہے اور اس کو شاید یہ مجھے دیکھنے سے سوال ہے کہاں پہ. ہاں, بیٹی کا سوال ہے, اس کو ممکن اپنے بھائیوں سے مسئلہ ہو. وہ کہتی ہے کہ یہ why has it become normalized for boys to do حرام, کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکے جو مرضی کریں, لڑکیوں پہ پابندیاں, انہوں نے عزت کا بھی خیال رکھنا ہے اور انہوں نے شرم و حیا بھی کرنی ہے, انہوں نے دب کے بھی رہنا ہے سارا, لیکن لڑکوں کو کھلی چھوٹ دی جاتی. کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں, اپنی بیٹی سے یہ کہیں کہ خالد ظہیر یہ کہہ رہا ہے, یہ سوال آپ اپنے ابا جان اور امی جان سے کریں, جنہوں نے کہ بچوں کو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آزادی ہے اور آپ کے اوپر پابندی ہے. نہیں, آپ نے تو نہیں کہا ہوگا, لیکن اصل میں یہ ہماری معاشرے کی وہ دوگلی پالیسی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بیٹے کہیں جا کے کوئی زیادتی کرے تو وہ تو چھوٹی بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, چھوٹی بات. ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساروں کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں اور ساروں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں جتنا ان پر اختیار ہوگا ہم ان کو سمجھائیں گے, لیکن کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ آپ کی بیٹی کا سوال اعتراض نما سوال بالکل جائز ہے. سب انسان مرد ہو یا عورت برابر ہیں. جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے, بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے. تو اس میں یہ تو بس معاشرے میں جو ایک طریقہ چل پڑا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے. دین نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا. خواتین حضرات, ونس اگین پروگرام اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے, اللہ حافظ.